کتابوں سے نفرت کی داستان۔ میں نے فوراً فون اٹھا لیا۔ یہ میرے پرانے مہربان ہیں، کھرب پتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے رات لیٹ ان کا فون آیا۔ میں نے پریشانی میں فون اٹھایا تو وہ دوسری طرف کہے لگا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا ہماری شرط لگی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ بات تمہیں ضرور پتہ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا ہماری شرط لگی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ بات تمہیں ضرور پتہ ہوگی، جبکہ شاہ جی نہیں مان رہے، لہٰذا ہم تم سے ایک سوال کریں گے اور تم اس کا فوراً جواب دو گے۔ بولو کیا منظور ہے؟ میں نے کہا منظور ہے، لیکن شرط کتنے کی ہے؟ ان کا جواب تھا 10 لاکھ روپے کی۔ میں نے پوچھا اور اس میں مجھے کتنے ملیں گے؟ انہوں نے کہا لگا کر جواب دیا سارے تمہارے۔ میں نے بھی کہا لگایا اور سوال پوچھ لیا۔ ان کا کہنا تھا یہ بتاؤ ہم گھروں میں مہمانوں کے لیے جو واش روم بناتے ہیں اسے پاؤڈر روم کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا لگا کر کہا بھائی جان آپ شرط جیت گئے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ دوسری طرف سے بلند کہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے انہیں بتایا برطانیہ میں بادشاہ اور ملکہ کے ملاقاتیوں کو ججز کی طرح سفید بالوں کی وگ پہننا پڑتی تھی۔ اس زمانے میں اچھی وگیں نہیں ہوتی تھیں۔ سفید بالوں کے نیچے چمڑے کا استر ہوتا تھا۔ چمڑے اور سفید بالوں دونوں سے بو آتی تھی۔ چنانچہ ملاقاتیوں کو بادشاہ اور ملکہ سے ملانے سے پہلے ایک خاص کمرے میں لے جایا جاتا تھا۔ وہاں خوشبودار پاؤڈر رکھا ہوتا تھا۔ ملاقاتی وگ کے اندر پاؤڈر چھڑک کر اسے خوشبودار بناتے تھے اور اس کے بعد گاؤن پر پرفیوم چھڑکے جاتے تھے۔ لوگوں پر پاؤڈر ہاتھ سے لگایا جاتا تھا، چنانچہ اسے دھونے کے لیے وہاں ایک سنک بھی ہوتا تھا۔ دربار میں بعض اوقات ملاقاتیوں کو دیر تک بیٹھنا پڑ جاتا تھا۔ انہیں اس دوران واش روم کی ضرورت بھی پڑ سکتی تھی، جبکہ ملکہ اور بادشاہ کی موجودگی میں کسی شخص کا دربار سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس کمرہ خاص میں ایک کموڈ بھی لگا دیا گیا تاکہ ملاقاتی ہلکے ہو کر دربار میں جائیں۔ شاہی محل میں اس کمرے کو پاؤڈر روم کہا جاتا تھا۔ بادشاہوں کی عادتیں اور ادائیں کیونکہ عوام کے لیے فیشن ہوتی ہیں، لہٰذا پاؤڈر روم بھی فیشن بن گیا اور یہ اب پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ وگوں اور پاؤڈر کی ضرورت نہیں رہی، لیکن پاؤڈر روم بہرحال موجود ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ فون کی دوسری طرف تالیاں بجنے لگیں۔ میں تالیوں کی آواز کے ساتھ ہی اداس بھی ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان آوازوں کے لیے بڑا لمبا اور مشکل سفر کیا تھا۔ دنیا میں کچھ لوگ چل کر اور کچھ دوڑ کر منزل تک پہنچتے ہیں، جبکہ میں نے یہ سفر زمین پر گھسٹ کر باقاعدہ کرالنگ کر کے طے کیا تھا۔ سادہ لوگ مجھے عالم فاضل سمجھتے ہیں، جبکہ میں فاضل ہوں اور نہ ہی عالم۔ میرے پاس صرف پاؤڈر روم جیسی لا یعنی معلومات کا انبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یادداشت حیران کن دی، لہٰذا میں چھوٹی سی USB بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس کی بڑی وجہ کتابیں ہیں۔ میں بچپن میں کمزور سا کالا کلوٹا بچہ تھا۔ احساس کمتری جڑوں تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگوں کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، لوگوں کو فیس بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اس صورتحال میں کتابیں میری پناہ گاہ بن گئیں اور میں ان میں چھپ گیا۔ مجھے بچپن میں جو بھی ملا میں وہ پڑھ گیا۔ ہمارے شہر میں 2 پرائیویٹ لائبریریاں تھیں۔ میں گھر کے 3 ڈبے اور بوتلیں بیچ کر پیسے جمع کرتا تھا اور کرائے پر کتابیں لے آتا تھا۔ کرایہ دنوں کے حساب سے ہوتا تھا، چنانچہ میں دن رات ایک کر کے کتاب ختم کر دیتا تھا۔ بک سٹالز پر کھڑے کھڑے میگزین بھی پڑھ جاتا تھا۔ میرا خاندان دیہاتی اور ان پڑھ تھا۔ میرے ایک چچا بے انتہا ظالم تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، لیکن مرحوم نے مجھے ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسے کسی نے بتا دیا کہ یہ کتابیں فحش ہوتی ہیں اور تمہارا لڑکا خراب ہو رہا ہے، لہٰذا میرا چچا روزانہ میرے بستے اور سرانے کی تلاشی لے کر ناول سائز کی تمام کتابیں اکٹھی کرتا تھا اور انہیں جلا کر اپنی چلم تازہ کر لیتا تھا۔ پنجابی میں چلم کو ٹوپی کہتے ہیں۔ میرے چچا کی زیادہ تر ٹوپیاں میری کسی نہ کسی کتاب کا جنازہ ہوتی تھیں۔ میں روز روتا اور تڑپتا تھا اور میرا چچا حقہ پیتا تھا اور میرے تڑپنے اور رونے سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ میرے والد اپنے بھائیوں کے زیر اثر تھے، وہ ان کی ہر بات پر یقین کرتے تھے، چنانچہ والد بھی میرا موقف سنے بغیر مجھے پھینٹا لگا دیتے تھے۔ کتاب دشمنی کا پہلا لیسن میں نے گھر سے لیا تھا، مگر شاید میرا خمیر ضد سے اٹھا تھا۔ میں علاج بالضد کا قائل تھا، یا پھر کتاب کے علاوہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، لہٰذا میں ڈٹا رہا۔ لیکن آپ یقین کریں میں نے پوری زندگی اپنی اس ضد کی بڑی بھاری قیمت ادا کی۔ میں کتابوں کی وجہ سے اسکول میں بھی ایلین تھا۔ میرے کلاس فیلو بھی میرا مذاق اڑاتے تھے اور میرے استاد بھی۔ وہ زمانہ کتابوں کے معاملے میں آج سے بہتر تھا۔
مگر اس کے باوجود اس دور میں بھی کتابیں پڑھنے والوں کو پروفیسر، کیڑا، مچھر اور گڈویا کہا جاتا تھا۔ مجھے بھی میرے استاد اور کلاس فیلوز یہی کہتے تھے۔ وہ بھی کتابیں چھین کر پھاڑ دیتے تھے یا نالی میں پھینک دیتے تھے۔ میں ڈائجسٹ پڑھنے کی لت میں بھی مبتلا تھا۔ میرے استاد میرے بستے سے ڈائجسٹ نکال کر ہیڈ ماسٹر کو دے دیتے تھے اور وہ مجھے سر عام کان پکڑا دیتے تھے۔ میرے محلے دار یہ خبر شام تک میرے چچا کو پہنچا دیتے تھے اور اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا میں آج 55 سال کی عمر میں بھی جب یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں اور میں بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگتا ہوں۔ میں کالج میں بھی غیر نصابی کتابیں پڑھنے والا واحد طالب علم تھا۔ ہمارے کالج کی لائبریری بہت شاندار تھی، مگر اس زمانے میں بھی کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں تھا۔ اچھے طالب علم سلیبس کی کتابیں پڑھتے تھے، نوٹس کو رٹا لگاتے تھے اور برآمدوں میں ٹہل ٹہل کر نوٹس دہراتے تھے۔ دوسرے درجے کے طالب علم کرکٹ، ہاکی اور بیڈمنٹن کھیلتے تھے، جبکہ تیسرے درجے کے طالب علم VCR اور سینماؤں میں فلمیں دیکھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں VCR آ چکا تھا۔ نوجوان کرائے پر VCR لیتے تھے اور آنکھوں پر برف رکھ کر ایک دن میں 4 فلمیں دیکھتے تھے۔ ہماری فلم انڈسٹری اس وقت آخری ہچکولے لے رہی تھی۔ سینماؤں میں غیر معیاری فلمیں لگتی تھیں اور تیسرے درجے کے طالب علم وہ دیکھتے تھے۔ سگریٹ، شراب اور چرس پیتے تھے، لڑکیوں کے کالجز کے چکر لگاتے تھے اور تھوڑی بہت چوری چکاری اور بدمعاشی کی پریکٹس کرتے تھے۔ میں بدقسمتی سے ان تینوں کیٹیگریز میں نہیں آتا تھا۔ میں صرف کتابیں پڑھتا تھا اور اس جرم میں تینوں قسم کے طالب علموں سے بے عزتی کرواتا تھا۔ استاد بھی مجھے ناپسند کرتے تھے۔ وہ مجھے شیخی خور اور اوور سمارٹ کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جب نیوٹن کے تیسرے قانون کے بارے میں پوچھتے تھے تو میں ساتھ ہی نیوٹن کی بیک گراؤنڈ بھی لکھ دیتا تھا۔ میری یہ جسارت انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، چنانچہ یہ میرا پیپر کلاس میں پڑھتے تھے، خود بھی کہہ لگاتے تھے اور میرے کلاس فیلوز بھی۔ وہ مجھے یہ مشورہ بھی دیتے تھے، تم سائنس کی بجائے آرٹس جوائن کرو اور شاعری کیا کرو، سائنس تمہارے بس کی بات نہیں۔ جبکہ مجھے سائنس پڑھنے کا شوق تھا۔ اس بے عزتی پروپیگنڈے اور شوق کشی کی وجہ سے میں FSC میں فیل ہو گیا۔ والد کی مار سے ڈرتا تھا، لہٰذا گجرات سے بھاگ کر لاہور آ گیا، پرائیویٹ FA کیا، ہومیوپیتھی میں داخلہ لے لیا۔ کیوں لیا میں آج تک وجہ نہیں سمجھ سکا۔ FA میں نمبر اچھے تھے۔ پہلے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، وہاں میری پینڈو حلیے کی وجہ سے ٹرولنگ ہوئی تو FC کالج میں چلا گیا۔ یہ اس زمانے میں اشرافیہ کا کالج تھا۔ لاہور کے اعلیٰ خاندانوں کے چشم و چراغ اس میں پڑھتے تھے۔ میں میرٹ کی وجہ سے داخل تو ہو گیا، مگر کالج کا ماحول میری سماجی اور نفسیاتی لیول سے بہت اونچا تھا۔ میں کتابیں بیگ میں ڈال کر کالج آتا تھا اور آخری بینچ کے آخری کونے میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہ BA میں صحافت کا پہلا بیچ تھا۔ ہمارے استاد ورکنگ جرنلسٹ تھے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی سے پرانے نوٹس لے آتے تھے اور انہوں نے یہ ایمان کی طرح طالب علموں کے لیے لازم قرار دے دیے تھے، اگر کوئی ان سے ایک سطر بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ میرے چچا بن جاتے تھے۔ میں ایک آدھ بار یہ جسارت کر بیٹھا۔ میں مولانا ظفر علی خان کے بارے میں وہ لکھ بیٹھا جو ہمارے استاد کے علمی خزانے سے باہر تھا۔ چنانچہ انہوں نے پوری کلاس کے سامنے میری کلاس لے لی۔ کلاس کے آخر میں انہوں نے میرا نام مولانا ظفر علی خان رکھ دیا۔ کلاس فیلوز کو یہ نام پسند آ گیا اور انہوں نے مجھے مولانا کہنا شروع کر دیا، جس کے بعد میں بے عزتی اور احساس کمتری کے دوزخ کے آخری درجے پر آ گرا۔ میں FC کالج میں چند ہفتے یہ مذاق برداشت کرتا رہا۔ جب ہمت جواب دے گئی تو میں نے کالج چھوڑ دیا اور امتحان کی پرائیویٹ تیاری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دوسرا راستہ پسند کر رکھا تھا، چنانچہ میں نے فرسٹ کلاس میں BA کر لیا۔ BA کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں لاء میں داخلہ لے لیا۔ اس دوران میرے ایک دوست کا داخلہ بہاولپور یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں ہو گیا۔ میں اسے چھوڑنے بہاولپور گیا، اس کے ساتھ پہلی کلاس اٹینڈ کی اور پھر صحافت میں داخلہ لے لیا۔ آپ یقین کریں میری کلاس میں 22 طالب علم تھے۔ ان میں سے صرف ایک کلاس فیلو تھا خالد وکیل، جسے شاعری کا شوق تھا اور اس نے فیض احمد فیض، نون مین راشد اور احمد فراز پڑھ رکھے تھے۔ اسے یہ تمام شاعر ازبر تھے اور وہ بہت شاندار طریقے سے انہیں پڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ قدرت اللہ کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کی سپیڈ بھی زیادہ تھی۔ یہ بعد ازاں DGPR میں بھرتی ہو گیا اور کار سرکار کا پرزہ بن گیا۔ ہمارا ایک کلاس فیلو مرزا ادریس بھی تھا۔ اسے ناول اور افسانے اچھے لگتے تھے اور اس کی تحریر میں روانی اور چاشنی بھی تھی۔ ان کے علاوہ کوئی شخص لائبریری جاتا تھا، کتابیں خریدتا تھا اور نہ انہیں پڑھنے کی غلطی کرتا تھا۔ یہ غلطی ہمارے استاد بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر براہ راست علم اتار دیا ہے، چنانچہ انہیں اب کتابوں سے اپنے ہاتھ گندے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
میں نے اس زمانے میں بھی جی بھر کر بے عزتی کروائی، جی بھر کر مذاق اڑوایا۔ یونیورسٹی کے بعد عملی زندگی شروع ہو گئی۔ میں نے صحافت جوائن کر لی۔ ہمارے ڈیسک پر صرف 2 لوگ تھے جنہیں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور دونوں کو روزانہ اس نالائکی کی سزا بھگتنی پڑتی تھی۔ دونوں روز شرمندہ ہوتے تھے، جبکہ باقی سب کا مطالعہ اخبارات تک محدود تھا۔ ہمیں اس زمانے میں یہ لوگ عجیب لگتے تھے، لیکن آج جب نوجوان اخبارات کے مطالعے سے بھی محروم ہیں اور میڈیا کے طالب علم یا میڈیا پرسنز ہونے کے باوجود اخبارات نہیں پڑھتے، تو مجھے اپنا زمانہ بہت علمی اور دانشورانہ محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے سینئر بھی کتابوں سے دور تھے، مگر وہ لوگ اخبارات تفصیل سے پڑھتے تھے۔ تاہم انہوں نے بچپن اور جوانی میں جم کر کتابیں پڑھی تھیں، مگر 40-50 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ مطالعے سے اکتا گئے تھے، یا پھر اس زمانے کی کتابیں ان کے معیار سے پست تھیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خبروں اور کالمز تک محدود کر لیا تھا۔ میں آج اپنے 32 سال کے صحافتی کیریئر میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے 3-4 صحافیوں کے علاوہ کوئی جرنلسٹ جم کر مطالعہ کرتے نہیں ملتے۔ مجھے سیاسی لاٹ میں بھی صرف 2 لوگ ملے ہیں جنہیں ہم وسیع المطالعہ کہہ سکتے ہیں، ایک احسن اقبال ہیں اور دوسرے خرم دستگیر۔ ان کے علاوہ میں نے کسی کو کتابوں سے ہاتھ میلے کرتے نہیں دیکھا۔ مجھے اب مصطفیٰ نواز کھوکھر اور فنان اللہ میں بھی مطالعے کا شوق اور ذوق نظر آتا ہے۔ چودھری اعتزاز احسن اور رضا ربانی سینئر اور بڑی حد تک ریٹائرڈ سیاستدان ہیں، یہ بھی مطالعہ کرتے تھے۔ پی ٹی آئی پڑھی لکھی پارٹی ہے، مگر اس میں زیادہ تر عثمان بزدار جیسے دانشور بھرے ہوئے ہیں۔ عمران خان آج کل جیل میں ہیں، جو کتابیں پڑھ رہے ہیں اور جن پر یہ بہت اتراتے پھر رہے ہیں، یہ ہم لوگوں نے 10-20 سال پہلے پڑھ کر ہضم کر لی تھی، اور ان کی بے شمار تھیوریاں غلط بھی ثابت ہو چکی ہیں۔ مجھے سول بیوروکریسی میں 2 لوگ ایسے ملے جن کے مطالعے اور علم سے باقاعدہ حسد محسوس ہوتا ہے۔ پہلے کسٹم آفیسر عرفان جاوید ہیں اور دوسرے SSP عمر ریاض ہیں۔ یہ دونوں کتابوں کے کیڑے ہیں، اور دنیا کی ہر نئی اور حیران کن کتاب ان کے شکم مطالعہ کا حصہ ضرور بنتی ہے۔ ہمیں یہاں افواج پاکستان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ فوج میں مطالعے کا رجحان آج بھی قائم ہے۔ مطالعہ پریڈ کی طرح فوجی مزاج کا حصہ ہے، لہٰذا یہ لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہم اگر دنیا کو ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ، مہذب اور غیر مہذب، اور پرامن اور بدامن دنیا میں تقسیم کریں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا دنیا کے تمام پرامن، تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ معاشروں میں کتاب، روٹی، کپڑا اور مکان جتنی اہم ہوتی ہے، بلکہ بعض معاشروں میں یہ ان بنیادی ضرورتوں سے بھی اہم سمجھی جاتی ہے۔ ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ملکوں کے درمیان صرف کتاب کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جس دن غیر ترقی یافتہ، بے امن اور بد تہذیب لوگ اور معاشرے کتابوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس دن ان کا DNA بدلنے لگتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں کامیاب اور ترقی یافتہ ہونے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ آپ آج بھی ریڈنگ کا گلوبل ڈیٹا جمع کر لیں، آپ کو کتابیں پڑھنے والا ہر معاشرہ ترقی یافتہ ملے گا، اور جس ملک میں کتاب سے نفرت ہوگی آپ کو وہ پسماندہ، بدامنی کا شکار، شدت پسند اور غریب ملے گا۔ دوسرا، آپ یہ حقیقت بھی یاد رکھیں، مطالعہ ایک عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت بھی دوسری عادتوں کی طرح کوشش سے اختیار کی جاتی ہے۔ ہم جس طرح بچوں کو دانت اور ہاتھ صاف کرنے، 3 وقت کھانا کھانے اور بزرگوں کے احترام اور نماز روزے کی عادت ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح مطالعے کی عادت بھی بچپن سے ڈالی جاتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ پختہ ہوتی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی سطح پر مطالعے کی عادت نہیں۔ آپ تعلیمی اداروں پر ریسرچ کر لیں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ 90% اداروں میں لائبریریاں ہی نہیں ہیں، جن میں ہیں ان میں کتابیں نہیں ہیں، اور اگر کتابیں ہیں تو یہ لا یعنی اور بے مقصد ہیں، اور ان کتابوں کو بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ میں یونیورسٹیوں میں لیکچر کے لیے جاتا ہوں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں، پروفیسرز بلکہ وائس چانسلرز تک کتابوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں ہمارے لیے کتاب شجر ممنوع ہے۔ آپ کو شہروں میں کھانے پینے کی سینکڑوں دکانیں ملیں گی، لیکن کتابوں کی 1 دکان ہوگی، اور اس کی سیل میں بھی اسٹیشنری اور سلیبس کی شرح زیادہ ہوگی۔ یہ رجحان بھی ایک حد تک ناقابل برداشت تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں کتابیں پڑھنے والوں کو بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ ایوان صدر سے لے کر گلی محلوں تک کتابیں پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی باقاعدہ بے عزتی کی جاتی ہے، اور انہیں دھکیل کر احساس کمتری کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بے شمار ایسے لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے تھے جو صلاحیت اور عقل میں مجھ سے کہیں آگے تھے۔ وہ اگر مطالعہ کی عادت جاری رکھتے تو آج وہ اہم پوزیشنز پر ہوتے، مگر وہ کسی نہ کسی چچا زمان، کسی نہ کسی ماسٹر محمد خان اور کسی نہ کسی پروفیسر لطیف کے مذاق، بے عزتی اور مار کی وجہ سے ترقی کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ وہ برباد معاشرے کی برباد اینٹیں بن کر رہ گئے۔ میری آپ سے درخواست ہے
آپ بے شک کتابوں سے نفرت کریں، آپ بے شک خود نہ پڑھیں، لیکن خدا کے لیے جو 8% لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ کم از کم انہیں بے عزت نہ کریں، آپ انہیں ذلیل نہ کریں۔ یہ لوگ گنڈویا، کیڑے، مولانا، پروفیسر اور بگلول ہی صحیح، لیکن یہ اس کے باوجود انسان ہیں۔ آپ انہیں کم تر انسان ہی سمجھ لیں، آپ انہیں بے شک اچھوت سمجھ لیں، مگر ان کی عزت نفس کو نہ کچلیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ میرے جیسے پاگل لوگ کسی نہ کسی طرح گھسٹ کر آگے نکل آتے ہیں، لیکن یہاں تک آتے آتے ہماری روح اور ہمارے ذہن میں اتنی خراشیں، اتنی رگڑیں پڑ چکی ہوتی ہیں کہ ہم نارمل زندگی نہیں گزار پاتے۔ آپ یقین کریں، میں اپنی ذات میں اتنا ڈرا ہوا ہوں کہ میں آج بھی لوگوں کے سامنے کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے آج تک کسی نے کتابیں اٹھا کر گھومتے پھرتے یا عوامی جگہ پر پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں آج بھی کتاب کو بیڈ روم میں لے کر جاتا ہوں اور دروازہ بند کر کے پڑھتا ہوں، اور اگر اس دوران کوئی اندر آ جائے تو میں گھبرا کر سب سے پہلے کتاب کو سائڈ پر رکھتا ہوں۔ میرے اندر بچپن اور جوانی کا خوف اس قدر بیٹھ چکا ہے، اور یہ صورتحال صرف مجھ تک محدود نہیں بلکہ میرے جیسے اور بھی ہزاروں لوگ ہوں گے۔ کیا یہ افسوسناک نہیں؟ مجھے چند ماہ قبل ملک کے ایک طاقتور شخص کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ وسیع المطالعہ تھے۔ میں نے جب ان کے ذوق مطالعہ کی تعریف کی تو ان کا جواب تھا، آپ پلیز باہر کسی سے یہ ذکر نہ کیجیے گا، میں ایک کیریئر آفیسر ہوں، لوگ مجھے پروفیشنل دیکھنا چاہتے ہیں، اگر انہیں میری اس حرکت کا علم ہو گیا تو یہ مجھے شاعر ادیب کہنا شروع کر دیں گے، اور یہ ٹائٹل ہماری سروس میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح چند برس قبل میں وزیر اعظم کا انٹرویو کرنے گیا۔ اس وقت کے پریس سیکرٹری وسیع المطالعہ تھے، ان کے پاس دنیا جہاں کی بایوگرافیز ہیں۔ میں جس کتاب کا نام لیتا تھا وہ نہ صرف ان کی لائبریری میں تھی بلکہ وہ اسے پڑھ بھی چکے ہوتے تھے۔ میں نے دل کھول کر ان کی تعریف کی۔ میں جب وزیر اعظم کے کمرے میں جانے لگا تو انہوں نے منت کرنے کے لہجے میں کہا، آپ پلیز وزیر اعظم کے سامنے میری پڑھنے کی بیماری کا ذکر نہ کیجیے گا، میرا ٹرانسفر ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کو ایک میڈیا مینیجر چاہیے، پروفیسر نہیں۔ میں نے کہا لگایا اور اندر چلا گیا۔ آپ المیہ دیکھیں، اس پریس سیکرٹری کو پوری بیوروکریسی تنظیم پروفیسر کہتی ہے، اور میں اپنے آپ کو رو رہا ہوں جبکہ یہاں فیڈرل سیکرٹری مطالعے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔